الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ قادری رضوی گھمکولوی نقشبندی، یہاں پر ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، آج کی یہ محفل صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت کرام کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث کریمہ میں اور سیرت کی کتابوں میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے پیاروں کے فضائل بیان فرمائے ہیں، وہ ہم کچھ سنیں، سیکھیں، یاد رکھیں، تاکہ ہمارے محبتوں میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح پارہ نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں، آپس میں مہربان۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے آثار بوجائے تاثیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہیں، بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ عز و جل ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ اللہ عز و جل کی لعنت ہے اس پر جو تم دونوں فریق میں بدتر ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جن کے ذکر خیر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ صحابہ جن کی محبت اہل ایمان کا قیمتی سرمایہ ہے اور جن سے بغض و عداوت کافروں کا شیوا ہے، جن کے واقعات کے تذکرے سے ایمان بڑھتا ہے اور قربانی کے جذبات انگڑائیاں لیتی ہیں، جن کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی، محبت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، غلامی رسول ملی، ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جیسے فرائض ملے، زندگی کا منشور ملا، معاشرت، معیشت اور سیاست کا دستور ملا۔ وہ مقدس انسان جس کی نشانیاں رب کریم نے یہ بتائی ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، جب تو ان کو دیکھے گا، کبھی تو وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی تو وہ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں، اور ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معا، جس دن اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ سورۃ الحشر میں اعلان فرمایا، اولئک هم الصادقون۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ سچے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہی اللہ عز و جل کی جماعت ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ عز و جل ہی کی جماعت کامیاب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں اب آپ کی خدمت میں ہمارے شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، حقیقت میں تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کی جتنی صفات اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں
ان کے لیے جتنی بھی بشارتیں اور عظمتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ ساری بشارتیں اور عظمتیں، وہ ساری خصوصیات اور صفات سب سے پہلے صحابہ کرام کے لیے ثابت ہوں گے، بعد میں کسی اور کے لیے ثابت ہوں گے۔ اگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ مومن سچے ہیں، نیکوکار ہیں اور ان کے ساتھ اللہ ہے، مومنوں کے لیے اجر کریم، اجر کبیر، اجر عظیم ہے، مومنوں کے لیے مغفرت، بشارت، جنت، ہدایت، راحت، عزت، مومنوں پر اللہ عز و جل کی رحمت، ان کے لیے اللہ عز و جل کی محبت، وہ اللہ کی جماعت اور وہ بھائی بھائی ہیں۔ مومن اللہ سے ڈرنے والے، ان کے سامنے جھکنے والے اور گڑ گڑانے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عالم کے لیے بعد میں، محدث، مفسر، عابد و زاہد کے لیے بعد میں، مجاہد، کتب، ابدال کے لیے بعد میں ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ بشارتیں اور عظمتیں، علامتیں صحابہ کرام کے لیے ثابت ہوں گی، کیونکہ سب سے پہلے مومن صحابہ ہیں، باقی سب بعد میں مومن ہیں۔ بلکہ صاف بات تو یہ ہے کہ اگر صحابہ مومن نہیں تو پھر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سوچی تو صحیح، اگر ابوبکر، عمر، عثمان و علی مومن نہ ہوں تو کیا ماؤ شما مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص کتنا احمق ہے جو اپنے جھونپڑے کی چھت کی بلندی کا تو ڈھنڈورا پیٹتا ہے مگر آسمان کی بلندی کا انکار کرتا ہے، یا جسے اپنے چراغ کی روشنی پر تو بڑا گھمنڈ ہے مگر آفتاب جہاں تاب کی روشنی اسے دکھائی نہیں دیتی۔ عزیزان محترم، میں تو یہی سمجھتا ہوں ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان، سچائی اور عدل و انصاف کے لیے رتی برابر بھی جگہ نہ ہو، یا پھر جس سے صحابہ کی قربانیوں، ان کے مجاہدوں، ان کے اخلاق اور صفات کا علم ہی نہ ہو۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کریمہ میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ مومنون سابقون تھے، مسلمون اولون تھے، مگر اس جواب سے سوال کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کیسے مومن تھے، کیسے مسلمان تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، انہوں نے ایمان کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی، ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی، ان کے دن کہاں بسر ہوتے تھے، آخر ان کے اندر وہ کون سی بات پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے رب عز و جل نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ساری دنیا کے عابد و زاہد اور مجاہد مل کر بھی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی وہ حقیقت ہے جو میں کھولنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایمان تو ہم بھی سینوں میں رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہم نے ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ماحول میں مسلمان کہلوانا یا ہونا مشکل نہیں، لیکن صحابہ نے جس ماحول ایمان قبول کیا، اس ماحول میں ایمان قبول کرنا موت کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، جبر و تشدد کو دعوت دینا تھا، لیکن صحابہ کرام نے یہ دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے ایمان قبول کیا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ دیا۔ معاف کیجئے گا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ اطہر میں ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ویسے تو ظاہر ہے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے دیدار پر انوار کی زیارت کرتا، مگر دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ہم جیسے کمزوروں کو آپ کا مبارک زمانہ نصیب ہو جاتا اور ہمیں بھی ویسے ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا جیسے مصائب اور مخالفتوں کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سامنا کرنا پڑا،
تو کیا واقعی ہم استقامت کا ثبوت دیتے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ چاہے تو کمزور سی چڑیا کو ہاتھی سے لڑنے کی جرات عطا فرما سکتا ہے، مگر بظاہر اپنی کمزوری پر جب نظر پڑتی ہے تو ان مصائب کے سامنے ڈٹے رہنا بڑا مشکل ہے۔ ان مظالم کے تصور سے ہی جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے وہ سارے مظالم برداشت کیے اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ عزیزان محترم، آئیے میں آپ کی خدمت میں حضرت بلال، جب کفار نے لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، لڑکے ان کو مکے کی پہاڑیوں پر گھسیٹتے پھرتے، لیکن ان کی قوت ایمانی میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں آیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انمار کے غلام تھے، وہ اسلام لائے تو ام انمار نے لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھا۔ ایک دن عمر نے ان کی پیٹھ دیکھی تو کہا، آج تک ایسی پیٹھ میری نگاہ سے نہیں گزری۔ حضرت خباب نے جواب دیا، کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھے گھسیٹا تھا۔ حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ عنہم کو کفار لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے، لیکن ان کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کی حرارت اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ایک دن کفار نے ان کو دھوپ میں لٹایا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا گزر ہوا تو فرمایا، اے سمیہ صبر کرو صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن ابو جہل کو اس پر بھی تشکی نہیں ہوئی، اس نے برچھی مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی جو شہیدہ خاتون ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عمر جو مراد رسول ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اسلام لانے سے قبل آپ بڑے غصے میں، بڑے جلال میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب اسلام قبول کیا انہوں نے، اور حضرت عمر کو پتا چلا، آپ نے اس کو اس قدر مارا کہ سارا بدن لو لہان ہو گیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا، جو کچھ کرنا ہے کرو، میں تو اسلام لا چکی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خانہ کعبہ میں اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے زمین پر لٹا دیا۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اول کعبے میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتیں بآواز بلند پڑی تو کفار نے ان کو اس قدر مارا کہ چہرے پر نشان پڑ گئے، لیکن انہوں نے صحابہ کرام سے کہا، اگر کہو تو کل پھر اسی طرح بآواز بلند قرآن کی تلاوت کر آؤں۔ عزیزان محترم، ان اذیتوں کے علاوہ کفار ان غریبوں کو اور بھی مختلف طریقوں سے ستاتے تھے، پانی میں غوطے دیتے تھے، مارتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ ضعف سے بیچارے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں اکثر یا تو لونڈی غلام تھے یا غریب الوطن، لیکن ان کے علاوہ بہت سے دولت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت معزز شخص تھے، اسلام لائے تو خود ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا، پھر نیچے سے ان کی ناک میں دھواں دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، ایک تقریر کے ذریعے آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ کفار نے جب یہ نامانوس آواز سنی ان پر دفعتاً ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کو آپ کی موت کا یقین آ گیا، وہ ان کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئے۔ جب شام کے وقت ان کی زبان کھلی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے، سب سے پہلے اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ اب سارا خاندان جو اس وقت جمع تھا وہ لوگ بھی آپ سے الگ ہو گئے،
لیکن آپ کو تو ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے کسی طریقے سے اللہ کے حبیب و لبیب جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے پہنچا دیا جائے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو پہنچایا گیا آپ ان کے اوپر گر پڑے، ان کا بوسہ لیا اور سخت رقت تباہ کا اظہار کیا۔ عزیزان محترم، صبر و استقامت کی یہ بہترین مثالیں تھی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں خود اہل کتاب اس کے معترف تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام جب شام میں گئے تو ایک اہل کتاب نے ان کو دیکھ کر کہا، عیسیٰ ابن مریم کے وہ اصحاب جو آرو سے چیرے اور سولی پر لٹکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے نہ تھے۔ عزیزان محترم، یہ تو وہ قربانیاں تھی، وہ تکلیفیں تھی جو صحابہ کرام کو دی گئی۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کو ایمان کی خاطر جسمانی تکلیف کا ہی نہیں بلکہ انہیں عزیزانہ تعلقات کو بھی چھوڑنا پڑا۔ بہن بھائی چھوڑنے پڑے، ماں باپ نے منہ موڑ لیے، بیوی بچے روٹھ گئے، لیکن صحابہ کرام کے ایمانی قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ انسان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، وہ بھوک پیاس، بیماری، فکر و فاقہ کی سختیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن خون کے جو رشتے ہیں، خون کے جو تعلقات ہیں وہ نہیں توڑ سکتا۔ مگر ان عظیم ہستیوں نے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ جوڑنے کی خاطر باقی تمام رشتے توڑ دیے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ ایمان کی وجہ سے رشتے توڑے، بلکہ یوں بھی ہوا جن سے خون، نسل اور نسب کے رشتے تھے، انہوں نے ایمان قبول کرنے کے جرم کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے کوڑے مارے، تن کے کپڑے تک چھین لیے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی، کھانا پینا بند کر دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، جب باپ مارتا ہوگا، بھائی لباس چھین کر کہتا ہوگا جا محمد سے مانگ لے، تو دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اپنوں کے دیے ہوئے زخم کا درد کچھ سوا ہوتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، آپ کی والدہ نے قسم کھائی، میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک یہ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان محترم، 3 دن کے فاقے سے ماں بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا، اگر تمہارے قالب میں 1000 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے، جب بھی میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے منہ نہیں موڑوں گا۔ حضرت خالد بن سعید جب اسلام لائے، ان کے باپ نے ان کو سخت سزا دی، کوڑے مارے، قید کیا، کھانا پینا بند کر دیا، اپنے دوسرے لڑکوں کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، لیکن انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہ چھوڑی اور آخر کار حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ عزیزان محترم، صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کافرہ عورتوں کو نکاح میں نہ رکھو، اور اس کے ذریعے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ مکے میں ان کی جو کافرہ عورتیں ہیں ان کو چھوڑ دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی 2 کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ بہت سی صحابیات اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں، اور ان میں سے ایک نے بھی دین اسلام سے منہ نہ موڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم کو کسی ایسی مہاجرہ عورت کا حال معلوم نہیں ہوا جو ایمان لا کر پھر مرتد ہوئی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں
مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکات عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار، ہزار بار حرمین و شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ نے جسمانی تکلیفیں، عزیزوں کی بے رخی بھی برداشت کی۔ ایک اور خوفناک ازدہا جس کا سامنا صحابہ کرام نے کیا، اس ازدہے کو غربت و افلاس کہتے ہیں، جو بڑے بڑے سورماؤں کے کسبل نکال دیتا ہے۔ لوگ اس کے ہاتھوں پر مجبور ہو کر اپنی عزت و ناموس کا سودا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو پیٹ کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں، مگر اس نیلگوں آسمان نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ کمر کو لگ گئے تھے، کئی وقت ان کے منہ میں ایک لقمہ تک نہ جاتا تھا، مگر راہ وفا میں ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان، آپ کا اسلام لانے میں 7واں نمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے جبڑے پھٹ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے داماد ہیں، لیکن فکر و فاقہ کا یہ حال تھا۔ گھر میں آئے، حضرت حسنین کریمین رو رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بولی بھوک سے بےتاب ہیں۔ جب گھر سے نکلے، بازار میں ایک پڑا ہوا دینار پایا، اس کا آٹا اور گوشت خریدا، لیکن محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کو مدعو کیے بغیر کھانا نہ کھایا۔ عزیزان محترم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ کفن تک میسر نہ تھا، بدن پر صرف ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا چادر کو سر تک لے جاؤ اور پاؤں کو گھاس پھوس سے چھپا دو۔ آپ کو تعجب ہوگا، دوسرے شہدائے احد کو یہ بھی نصیب نہ تھا، اس لیے ایک چادر میں متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دفنایا گیا۔ عزیزان محترم، اکثر صحابہ کے پاس صرف ایک چادر تھی جس کو گلے میں باندھ لیتے تھے کہ تہبند اور کرتے دونوں کا کام دے۔ ایک صحابی نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا ایک کپڑے میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ عزیزان محترم، ان بزرگوں کے پاؤں میں جوتے نہ تھے، موزے نہ تھے، سر پر ٹوپی نہ تھی، بدن پر کرتا نہ تھا۔ چنانچہ ایک بار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو تمام صحابہ اسی حالت میں ان کی عیادت کو گئے۔ میں آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا منظر تھا، کیا منظر تھا جب وہ اللہ والے جن کے قدموں کی خاک جنت کی مٹی سے افضل، بازار میں سے ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن گزرتے ہوں گے، اور وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، قیامت کے منکر، قرآن کے منکر مذاق اڑاتے ہوں گے، پھپتیاں کستے ہوں گے، کہتے ہوں گے ارے اسی لیے اپنا آبائی دین چھوڑا تھا، ارے اسی لیے اپنا آبائی دین چھوڑا تھا کہ یوں غربت و افلاس کی زندگی گزارو۔ تمہیں کیا دیا اس نئے دین نے کیا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے تمہیں کیا دیا؟ اللہ اکبر، آؤ ہمارے پاس آؤ،
وہ بکواس کرتے تھے، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں نہال اور مالا مال کر دیں گے۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں کعب بن اشرف نے حضرت محمد بن مسلمہ کو، عاص بن وائل نے حضرت خباب کو، اور شاہ غسان نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کو لالچ ہی کے ذریعے اسلام سے برگشتہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ لوگ عجیب قسم کے لوگ تھے، انہیں ظلم و ستم حق سے باز نہ رہ سکا، عزیزوں کی جفاکاریاں اور عزیزوں کے ظلم و ستم ان کے ارادوں کو تزلزل نہ کر سکی، نہ وطن کی جدائی ان سے ایمان چھین سکی، نہ تحریص و ترغیب انہیں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی پر آمادہ کر سکی، نہ ہی مشرکوں کی پھپتیاں انہیں اپنے کیے پر شرمندہ کر سکی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام میں قربانی کا کتنا جذبہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں، ان کے دل میں اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کسی لیڈر، کسی قائد، کسی گرو، کسی پنڈت، کسی مذہبی یا سیاسی رہبر کے ماننے والے میں نہیں پایا جاتا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں شہادت تھی۔ ان میں سے ہر ایک دل میں شہادت کا بے تاب جذبہ لیے ہوئے تھا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھے جب انہیں اللہ کی راہ میں ناک، کان اور گردن کٹوانے کی سعادت حاصل ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بدو ایمان لایا، آپ کے ساتھ ہجرت پر آمادگی ظاہر کی۔ آپ نے اس کو بعض صحابہ کے سپرد کر دیا جن کی اونٹ وہ چرایا کرتا تھا۔ ایک غزوے میں مال غنیمت ہاتھ آیا، آپ نے اس کا بھی حصہ لگایا۔ اس نے کہا میں اس لیے ایمان نہیں لایا، میں اس لیے حلقہ اسلام میں داخل ہوا ہوں کہ میرے حلق میں تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مارکہ کارزار گرم ہوا تو وہ ٹھیک حلق پر تیر کھا کر شہید ہوا۔ صحابہ کرام جب لاش کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے لائے، آپ نے فرمایا کہ اس نے خدا کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تصدیق کر دی، یہ کہہ کر خود اپنا جبہ کفن کے لیے عطا فرمایا۔ غزوہ احد میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ کھجور ہاتھ میں تھی، ان کو پھینکا اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ قریب آ گئے، آپ نے صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا اٹھو اور وہ جنت لو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین اور آسمان کے برابر؟ ارشاد ہوا ہاں۔ بولے واہ واہ۔ فرمایا واہ واہ کیوں کہتے ہو؟ عرض کیا اس امید پر کہ شاید میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد ہوا تم داخل ہو گئے۔ اس سوال و جواب کے بعد انہوں نے جھولی سے کھجوریں نکالی، کھانے لگے۔ پھر شوق شہادت نے جوش مارا اور بولے اتنا وقفہ بھی جس میں یہ کھجوریں کھا سکوں میرے لیے بہت ہے۔ یہ کہہ کر کھجوروں کو پھینکا، میدان میں گئے اور لڑے اور شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر بن الجموع ایک بوڑھے اور لنگڑے صحابی ہے۔ اب دیکھیے لنگڑے صحابی کا حکم میں عرض کر دوں، جو معذور ہوتا ہے شریعت نے اس کو بہت ساری گنجائشیں دی ہیں۔ سورہ فتح میں ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، اس کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اندھے کے لیے کوئی اندھا، لنگڑا اور
مریض اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے گنجائش دی ہے کہ اگر وہ جہاد میں نہ جا سکیں تو ان پر کوئی جرم نہیں۔ عزیزان محترم، تو حضرت عمر بن جموح ایک بوڑھے اور لنگڑے صحابی، غزوہ بدر میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے لنگڑے پن کی وجہ سے ان کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ جب غزوہ احد میں انہوں نے بیٹوں سے کہا مجھے میدان میں جانے دو، سب نے کہا آپ کو تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ بولے افسوس تم نے مجھے بدر میں جنت سے محروم رکھا اور اب احد میں بھی مجھے محروم رکھنا چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر روانہ ہوئے۔ جب لڑائی کا وقت آیا بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسی طرح لنگڑاتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ ارشاد ہوا ہاں، یہ سن کر آگے بڑھے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، کس قدر ان کے اندر جذبہ تھا اللہ کی راہ میں کٹنے کا، کس قدر جذبہ تھا کہ شہادت وہ حاصل کر کر جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتے تھے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ان کے اندر اسلام کے لیے قربان ہو جانے کا کس قدر جذبہ تھا۔ ان کی زندگی کے ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ کراتا ہوں۔ آپ نے عوام کو اپنے قائدین سے، شاگردوں کو اپنے استادوں سے، بچوں کو اپنے والدین سے، مریدوں کو اپنے پیروں سے محبت کرتے دیکھا ہوگا، داستانیں سنی ہوگی، واقعات بھی نظروں سے گزرے ہوں گے، لیکن وہ محبت و عقیدت جو صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اس کی نظیر تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شگفتہ مزاج صحابی تھے۔ ایک روز وہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، آپ نے ان کے پہلو میں ایک چھری سے کونچ دیا۔ انہوں نے اس کا انتقام لینا چاہا، آپ اس پر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بدن پر قمیص ہے، حالانکہ میں برہنہ تھا۔ آپ نے قمیص بھی اٹھائی، قمیص کا اٹھانا تھا کہ وہ آپ سے لپٹ گئے، پہلو چومے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدوی صحابی، سرکار دو عالم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے، آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے سرکار کہ ظاہر ہمارے بدوی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔ ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سودا فروخت کر رہے ہیں، آپ نے پیچھے سے آ کر ان کو گود میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے چھوڑ دو، لیکن مڑ کر دیکھا اور معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اپنی پشت کو بار بار آپ کے سینے سے چمٹاتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن آپ نے وضو کیا، پانی بچ گیا، تمام صحابہ نے لے کر جسم پر مل لیا۔ ایک بار آپ سر منڈا رہے تھے، صحابہ کرام نے آپ کو گھیر لیا، حجام سر مونتا جاتا تھا اور صحابہ کرام اوپر ہی اوپر سے بالوں کو اچک لینا چاہتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی ایک قمیص، ایک تہبند، ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے۔ جب ان کا وصال کا وقت آیا، آپ نے وصیت کی کہ یہ کپڑے کفن میں لگائے جائیں اور موئے مبارک منہ اور ناک میں بھر دیے جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند موئے مبارک تھے۔ جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا تو ایک برتن میں پانی بھر کر بھیج دیتا تھا، وہ اس میں بالوں کو دھو کر واپس بھیج دیتی تھی، جس کو وہ شفا حاصل کرنے کے لیے پی جاتا تھا اور اس سے غسل کر لیتا تھا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کتنا ادب کرتے تھے، کس قدر ادب کرتے تھے، بغیر طہارت کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، آپ سے مصافحہ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مدینے کے کسی راستے میں حضرت ابو ہریرہ کا سامنا ہو گیا، آپ کو نہانے کی ضرورت تھی، گوارا نہ کیا کہ اس حالت میں آپ کے سامنے آئے، اس لیے آپ کو دیکھا تو کترا گئے، غسل کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ بولے میں پاک نہ تھا، اس لیے آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کتنا ادب کرتے تھے،
جب آپ کے سامنے بیٹھتے تو فرتے ادب سے تصویر بن جاتے۔ احادیث میں اس حالت کا نقشہ ان الفاظ سے کھینچا گیا، کأنما علی رؤوسہم الطیر، یعنی صحابہ آپ کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ ادب کے مارے آپ کے سامنے چلنا پسند نہیں کرتے۔ ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے جو سرکار دو عالم علیہ السلام سے آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا کہ کوئی آپ سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اطاعت کا کیا عالم تھا، محبت اور عقیدت اور ادب و احترام کے ساتھ اطاعت میں بھی بے مثال تھے۔ ہماری طرح زبان سے وہ محبت کے دعوے نہیں کرتے تھے بلکہ حقیقی اور سچے عاشق تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا آرام، اپنا خیال، اپنی سوچ سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ وہ زندگی کے ہر باب میں آپ کی اطاعت کے لیے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک رنگین چادر اوڑھتے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، فوراً گھر میں آئے اور اس کو چولہے میں ڈال دیا۔ وہ چادر کسی دوسرے کے استعمال میں بھی آ سکتی تھی، عورتیں پہن سکتی تھی، گھر کے کسی کام میں آ سکتی تھی، مگر ان کی سوچ یہ تھی کہ جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنی وہ باقی ہی کیوں رہے۔ حضرت حریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نیچی تہمت باندھتے تھے، لمبے بال رکھتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حریم اسدی کتنا اچھا آدمی تھا اگر لمبے بال نہ رکھتا اور نیچی تہمت نہ پہنتا۔ ان کو معلوم ہوا، فوراً کینچی منگائی، اس سے بال قطرے اور تہبند اونچی کر لی۔ کوئی تعویل نہیں کی، کوئی حجت نہیں کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا، بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، فوراً تعمیل کر ڈالی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مدائن کے ایک رئیس نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا۔ انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا میں نے اس کو منع کیا تھا، یہ باز نہ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ جس چیز سے میرے آقا نے منع کیا وہ ہمارے استعمال میں کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے جب اسے ایک دفعہ بتا دیا تو پھر یہ وہی پیالہ میرے پاس لے کر کیوں آیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کو زبان سے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، وہ تو بس آقا کے چہرے کی سلوٹوں پر، چہرے کی رنگت اور آپ کے سکوت و تکلم سے ہی آپ کی مرضی، آپ کا منشا معلوم کرتے تھے۔ جب نبوت کی مرضی اور منشا معلوم ہو جاتا تھا تو پھر وہ تعمیل میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ یقین کا کیا عالم تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہر بات پر، ہر ارشاد پر، ہر پیشن گوئی پر صحابہ کرام کو ایسا یقین تھا کہ ہمیں آسمان کے بلند ہونے، زمین کے پست ہونے، دن کے روشن ہونے، رات کی تاریخ ہونے، بلکہ اپنے وجود پر بھی شاید ایسا یقین نہ ہو۔ ان کا یقین تھا کہ ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر خبر غلط ہو سکتی ہے، مگر جو بات میرے آقا کی زبان سے نکلی ہو، جو خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، وہ جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اتباع اور ماننے میں ہے۔ ایک بار حضرت عمران بن
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ اہل و عیال کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص نے اعتراض کیا اگر آدمی خراسان میں مر جائے اور اہل و عیال یہاں پر ماتم کریں تو کیا آپ کے خیال میں اس پر خراسان میں عذاب ہوگا؟ بولے سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے اور تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی سے گھوڑا خریدا۔ جب آپ نے اس سے گھوڑا خریدا وہ سودے سے مکر گیا۔ آپ نے کہا یہ گھوڑا تو میں نے تجھ سے خرید لیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے خریدا ہے تو پھر مجھے گواہ پیش کرو۔ جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لیا اس وقت کوئی بھی قریب نہ تھا۔ اب کس کو گواہ کے لیے پیش کرتے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام جب آپ نے گواہ کے لیے کسی سے کہا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت موجود نہ تھے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا اے خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے، تم نے شہادت کیوں دی؟ اب ذرا غور کیجئے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق کی بنا پر، وہ یوں کہنا چاہتے تھے جب میں قیامت کی تصدیق آپ کی تصدیق پر کرتا ہوں، آپ کو سچا جانتا ہوں، تو اس چھوٹی سی خبر میں آپ کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ آج سے تیری گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، عبادت کا کیا حال تھا؟ صحابہ کرام کہ میں کس ادا کا تذکرہ کروں؟ حقیقت یہ کہ ان کی ہر ادا مثالی اور بے نظیر تھی۔ ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کا ایثار، ان کا جذبہ جہاد، ان کی فیاضی، ان کے معاملات، ان کی عفت و طہارت، ان کی نمازیں، ان کا صدقہ و خیرات، ہر چیز بے مثال تھی۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو حقیقت میں نقل ہے، اصل تو صحابہ کے یہاں تھی۔ ہماری تقریریں اثر سے خالی ہیں، ہماری دعائیں روح سے خالی ہیں، ہماری نمازیں خشوع سے خالی، ہماری عبادتیں مغز سے خالی، اور ہمارا صدقہ و خیرات اخلاص سے خالی ہے۔ آج بھری مسجد میں کوئی ایک ایسا نمازی تو دکھا دیا جائے جس میں خشوع اور خضوع ہو۔ کوئی بندہ ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کی آنکھیں خوف آخرت سے آنسو بہاتی ہوں، مگر وہ کیسا قابل رشک وقت تھا۔ ہر نمازی خشوع و خضوع کا پیکر تھا، ہر مومن کی آنکھیں بارش برساتی تھی، دل کی وادی کو سیراب کرتی تھی۔ آج ہماری یہ وادی بنجر ہو چکی ہے، وہاں روحانیت کی پھولوں کے بجائے مادیت کے کانٹے اگ گئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز سے وہ فائدے اور وہ برکتیں حاصل ہوں جن کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا ہے، تو پھر صحابہ جیسی نماز پڑھیے۔ ان کی نمازوں کا حال احادیث کے مطالعے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، یار مزار ہیں، آپ کے حالات میں لکھا ہے اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کہ ان پر غریہ طاری ہو جاتا، کفار کی عورتوں اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس شدت سے روتے کہ پچھلی صف کے لوگ رونے کی آواز سنتے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ستون کھڑا ہے۔ ایک دن رکوع میں اس قدر جھکے
ایک شخص نے سورہ بقر، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ جیسی طویل سورتوں کی تلاوت کر ڈالی، لیکن انہوں نے اس درمیان سر نہ اٹھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں اپنے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کے معاملات کا کیا حال تھا۔ آپ نے بہت سارے نمازی دیکھے ہوں گے، نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں مگر معاملات میں کمزور ہوتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے ہی نمازی حقیقت میں بدنام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام خشوع و خضوع والی طاقتور نمازیں انہیں گناہوں سے روکتی تھی۔ ان کے معاملات کی صفائی کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جنگل سے گزرے، ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس کو کھانے کے لیے بلایا، اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ آپ نے اس کو آزمانا چاہا، آپ نے اس کو کہا ایک بکری مجھے دے دو، میں تمہیں اس کی قیمت بھی دیتا ہوں، میں جب اس کو ذبح کروں گا تو تمہیں اس کا گوشت بھی دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے مالک کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا، اتنی ساری بکریاں ہیں جنگل میں، کوئی بکری مر بھی جاتی ہے۔ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، یہ بتا میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکرے پر محو ہو گئے، بار بار اس کو دہرانے لگے۔ جو مدینے میں آئے تو اس کو اس کے آقا سے ماں بکریوں کے خریدا اور آزاد کر دیا اور بکریاں اس پر حبا کر دی۔ عزیزان محترم، ان کی یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے انہیں ہر طرح کی خیانت سے اور بے احتیاطی سے محفوظ رکھتی ہے۔ آج ہم نے یہ خطبہ لکھ رکھا ہے گاڑی کے پیچھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے خطبے نہیں لٹکائے مگر اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھنے کا یقین ان کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑی بڑی آزمائشوں سے ان کے قدموں میں لغزش نہیں آتی تھی۔ عزیزان محترم، اب اندازہ لگائیے آج ہمارا کیا حال ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن معاملات میں سچائی نہیں، معاملات میں دیانت نہیں۔ اے کاش جس رب کی بارگاہ میں شب و روز حاضر ہوتے ہیں کم از کم اسی کا خیال کر لیں۔ اللہ کرے صحابہ کرام کے صدقے سے اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہی جذبہ، وہی ایمانی قوت پیدا فرمائے۔ ایثار کا کیا عالم تھا عزیزان محترم۔ صحابہ کرام دوسروں کا تو حق کیا کھاتے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا حق بھی دوسروں کو دیتے تھے۔ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ ایک دن ایک شخص سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ آپ کے گھر میں اس وقت پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا، گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ انہوں نے کہا اتنا ہے کہ یا تو بچے کھائیں یا پھر یہ مہمان کھائے۔ انہوں نے کہا بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے لگا دو۔ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا۔ ایسا ہی ہوا، کھانا لگا دیا گیا، بچے کو سلا دیا گیا۔ جب مہمان نے کھانا کھانا شروع کیا زوجہ نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ہاتھ
کھانے میں ڈالتے رہے، منہ چلاتے رہے، در حقیقت مہمان کھانا کھاتا رہا۔ جب مہمان نے کھانا کھا لیا، صبح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نگاہ نبوت نے سارا نظارہ خود دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری میزبانی پسند آئی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مدد خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، گویا وہ خود تنگ دست ہوں، یعنی دوسروں کو کھلاتے تھے حالانکہ انہیں خود اس کی حاجت ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک غزوے میں حضرت اکرمہ، حضرت حارث بن حشام، حضرت سہل بن عمر یہ زخم کھا کر گر پڑے، تینوں کو پیاس نے بے تاب کیا ہوا تھا۔ حضرت اکرمہ نے پانی مانگا، جب پانی آیا تو انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، بولے ان کو پلاؤ۔ حضرت سہیل کے پاس جب پانی آیا تو حضرت حارث بن حشام کی نگاہ بھی پانی کی طرف ہے، بولے ان کو پلاؤ۔ عزیزان محترم، بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ کسی کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ گیا اور سب نے اسی حالت میں جان دی۔ عزیزان محترم، اب اندازہ لگائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس قدر ایثار کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ بہت سارے لوگ بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ آپس میں خلافت کے لیے، عہدوں کے لیے لڑتے تھے، مگر آپ سوچ سکتے ہیں جس کی تربیت محمد عربی نے کی ہو، وہ خود بھوکے اور پیاسے رہ کر دوسروں کو کھلاتے اور پلاتے تھے، وہ عہدوں کی خاطر لڑیں گے؟ صحابہ خلافت کو ایک مقدس امانت سمجھتے تھے، بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ عزیزان محترم، اصل بات یہ ہے کہ بعض دنیا پرست صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم عہدوں کی خاطر لڑتے ہیں صحابہ بھی لڑتے ہوں گے، جیسے ہم عہدے حاصل کرنے کے بعد مزے کرتے ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ حالانکہ خلفائے راشدین کے دور خلافت کی زندگی کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو پتا چلے گا کہ ایک مزدور کی زندگی بھی ان سے زیادہ مزے میں گزرتی تھی۔ حضرت عمر سب سے پہلا جو کام کرتے تھے، صبح اٹھنے کے بعد جو لوگ تہجد پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے، آپ فجر کی نماز کے لیے ان کو اٹھاتے، عشاء کے بعد ان کا سب سے آخری فرض یہ تھا کہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے، جو لوگ عبادت الہی میں مصروف ہوتے ان کے سوا دوسرے بیکار لوگوں کو نہ رہنے دیتے، بلکہ ابھی ان کے فرائض خلافت ختم نہ ہوتے وہ راتوں کو اٹھ کر مدینے کا پہرا دیتے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے صرف اتنا وظیفہ لیتے تھے جتنا ایک مزدور کو لینا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر خلافت سے پہلے بکریاں دوتے تھے، منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ایک بچی نے جواب کہا اب وہ ہماری بکریاں نہ دوہیں گے۔ آپ نے سنا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ضرور دہوں گا، خدا نے چاہا تو خلافت میرے قدیم حالت میں کوئی تغیر نہ پیدا کرے گی۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ صحابہ کرام کی سیرت کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے اس سوال کا جواب جان لیا کہ صحابہ کون تھے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی راتیں، ان کے دن کیسے بسر ہوتے تھے، انہوں نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی، کیسے مصائب اور مظالم کا سامنا کیا، وہ غلامی رسول میں کتنے پکے اور سچے تھے، ان کے یقین کا کیا عالم تھا، ان کی عبادت کیسی بے مثال عبادت تھی، ان کے معاملات کیسے صاف ہوتے تھے، ان کے اندر ایثار کا جذبہ کتنا تھا، انہوں نے خلافت کیسے نبھائی۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، ایک ایک ادا کو دیکھیے،
مدنی زندگی کی فتوحات کو دیکھیے، بدر و احد کی قربانیوں کو دیکھیے۔ عزیزان محترم، مسجد کی خلوتوں میں آنسو بہاتے، آقا پر جان و مال نچھاور کرتے، اشاعت اسلام کے لیے ان کی کاوشوں کو دیکھیے۔ پھر فیصلہ کیجئے، ہے کوئی دوسرا استاد بھی ایسا جس کے شاگرد ایسے باکمال ہوں؟ کسی یونیورسٹی کی طلباء کی نشاندہی کیجئے، کسی لیڈر کے ماننے والوں کا نام لیجئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، پوری انسانی تاریخ میں پڑھ جائیے، ملکوں میں پھر جائیے، پھر آپ میرے آقا کے غلاموں جیسا ایک بھی نہ پا سکیں گے۔ اب میں ایک دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا آپ کا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے ایسے پکوں کو، ایسے سچوں کو، ایسے جانثاروں کو، ایسے عبادت گزاروں کو، ایسے محسنوں کو گالیاں دی جائیں، انہیں برا بلا کہا جائے، ان پر کیچڑ اچھالی جائے؟ یہ محسن کشی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نمک حرامی نہیں تو کیا ہے؟ اور سن لیجئے، میرے اور آپ کے فیصلے کی نہیں، فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کر چکے۔ اللہ نے کبھی فرمایا خیر امہ، کبھی فرمایا وسط امہ، کبھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی فرمایا اشداء علی الکفار، کبھی فرمایا مفلحون، کبھی فرمایا صادقون، کبھی فرمایا سابقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بڑا کر فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ عزیزان محترم، ہم اگر 1000 برس بھی عبادت کر لیں تو صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم پہاڑوں کے برابر صدقہ و خیرات کریں، ان کا مرتبہ نہیں پا سکتے۔ اس لیے حضرت سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ میں، وہ فرماتے تھے اللہ کی قسم، صحابہ کرام میں سے کسی شخص کا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر کی عبادت و عمل سے بہتر ہے، اگرچہ اس کی عمر سیدنا نوح علیہ السلام کے برابر ہو جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1350 سال تھی، 1350 سال کا عمل ایک طرف، اور اس صحابی کا جہاد میں شریک ہو کر اپنا چہرہ غبار آلود کرنا ایک طرف، پھر بھی وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے اتریں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب ہو، آقا کی شفاعت نصیب ہو، تو ہم پر نبی کے غلاموں کی غلامی اختیار کرنا فرض ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جہاں صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، وہاں اہل بیت اطہار کے فضائل بھی بیان فرمایا وہیں اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، وہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، وہیں تمام سلاسل طریقت سے بھی محبت کرتے ہیں، سلاسل شریعت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم سے ہم کشتی نوح میں بھی سوار ہیں، اور اصحابی کالنجومی اقتدیتم اہتدیتم، ہم صحابہ سے نور بھی حاصل کر رہے ہیں، ہماری کشتی اسی نور میں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت پر قائم و دائم رکھے، اور المرء مع من احبا، جب قیامت کا دن ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہو، صحابہ کرام بھی ہو، اہل بیت اطہار بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری کو، اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ، تجھے صحابہ کرام
کرام کا واسطہ، تجھے صدیق اکبر کا واسطہ، تجھے عمر فاروق کا واسطہ، تجھے عثمان غنی کا واسطہ، تجھے علی المرتضیٰ کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، تجھے تمام سلاسل طریقت و سلاسل شریعت کا واسطہ۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، یا اللہ آئندہ آنے والے زندگی میں خیر عطا فرما، آئندہ آنے والے زندگی میں مالک و مولا شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام نے جس طرح دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، یا اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے اپنے قہر و غضب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، و قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ، اور دیگر علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت و خادمین اہل سنت اور یا رسول اللہ کہنے والے اور کہنے والیاں، مالک و مولا سب پر کرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سلسلے میں مزید برکت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ ہمیں کشتی نوح میں سوار ہونے کے لیے ہمت عطا فرما، اور مالک و مولا اصحابی کالنجومی اقتدیتم اہتدیتم، یا اللہ صحابہ کرام سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے زبان و بیان میں تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ جسمانی و روحانی صحت عطا فرما، قرآن کا نور سنتوں کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما۔ مالک و مولا ہمیں بھی ہمارے اہل و عیال کو بھی، یا اللہ تمام مسلمانان عالم کو اپنے نبی کے نور سے منور فرما۔ مالک و مولا جتے پیر ہوتے خیر، یا اللہ خیر عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آمین۔